حمد و ثنا سزاوار خالق ارض و سما ہے، جس نے کل زمیں لا سے گوہر مقام پیدا کیے۔ السلام علیکم السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان عقیل ملک اور آپ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں آپ کی آواز چینل پر، ادب اور ہم۔ امید ہے کہ آپ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جس شخصیت کو یہاں پر مدعو کیا ہے، جن سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے ہم مختلف موضوعات پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر، ایک ادیب اپنے معاشرے کا، اپنی قوم کا لباس ہوتا ہے، اور جب تک ایک ادیب اور شاعر اپنا مکمل طور پر، کلی طور پر ایک معاشرے کے فرد کے حوالے سے فعال کردار ادا نہیں کرتا، تو قومیں اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ علوم کی فراوانی ہو، سائنس ہو، مذہب ہو یا علم کا کوئی بھی شعبہ ہو، جب تک آپ کے ادب میں بالیدگی نہیں ہوگی، آپ کا ادب بالغ نہیں ہوگا، عالمی سطح پر اس کو مانا نہیں جائے گا، اس وقت تک آپ اپنے لسانیاتی حوالے سے، اپنی شاعری کی، اپنے ادب کی، اپنے افسانوں کی اور اس میں کہی گئی جتنی بھی گفتگو ہے یا باتیں ہیں، ان کی تفہیم جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر ایک تنقیدی رویہ اپنے معاشرے کو دیکھنے کے لیے اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ایک بہترین قوم نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بات جو ہے، یہ بالکل عالمی جو نقاد ہیں انہوں نے بھی کہی، اور یہ ہر ادیب کا ماننا بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاشرے کو ایک اعلیٰ سطح پر لے کر جانا ہے، تو ادیب وہ واحد طبقہ ہے جو آپ کے معاشرے کو اس سطح تک لے جاتا ہے جہاں سے ہم ترقی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شاعر ہمارے درمیان، ایک ایسے ہی خوبصورت ادیب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا جو ادبی منظرنامہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پس منظر میں بہت سارے ان کے گھرانے میں ادیب گزرے ہوں یا ان کا کوئی براہ راست ادب سے تعلق ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے وجدان کے تحت، اپنے عرفان اور عرفان ذات کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اور یہ اس طبقے سے بھی تعلق نہیں رکھتے جو محض ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اپنی قوم کا غم اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تحریروں میں اس کو لے کر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی جو جگ بیتی ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی جو انر سیلف ہے اس پر وہ واردات نہیں گزرتی، اس وقت تک آپ کے لفظوں کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی جو کہ ایک ادیب کے اندر ہونی چاہیے۔ ان کا تعلق ایک محنت کش طبقے سے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر کے نہ صرف اپنی معاشی ضروریات کو بھی پورا کیا، بلکہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کے حوالے سے بھی۔ ظاہر ہے ان کے اوپر بہت سارے ایسے فرائض تھے، بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، تو انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے جس حد تک معاشرہ، جس حد تک ان کی محنت ان کو اجازت دیتی تھی، انہوں نے اس کو بڑے ہی احسن طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے نبھایا۔ اور یہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اردو لٹریچر ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو ان جیسے ادیبوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جی ہاں، ان کا جس ادیب اور جس شاعر کا میں آپ سے تعارف کروا رہا ہوں، ان کا تعلق اٹک شہر سے نہیں،
اٹک ضلع سے ہے. اٹک شہر کے، اٹک ضلع کے ایک مضافاتی علاقہ ہے، تحصیل ہے پنڈی گھیب. ان کا تعلق پنڈی گھیب کی بنیادی شہر اور اس کی تحصیل سے بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق پنڈی گھیب کی ایک چھوٹے سا قصبہ جس کو اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر یہ محنت مزدوری اور مشقت کر کے اپنے بچوں کا رزق حاصل کر رہے ہیں. ہمیں ایسے شاعر، ایسے ادیب کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اور یقیناً جب آپ ان کے شعری اظہار کو سنیں گے تو یقیناً آپ یہ سوچنے پر اور سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں، یہ وہ بات ہے جو کہیں دل کے نہا خانوں سے زبان تک آئی ہے. میری مراد صفی الدین صفی صاحب سے ہے، جو کہ ہمارے اٹک کے معروف شعراء میں سے ایک ہیں، اور ان کا تعلق جس خانوادے سے ہے اس کا کوئی منظرنامہ ادب کے ساتھ نہیں ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایسا بھی ان کا تعلق نہیں ہے کہ بہت زیادہ ان کا جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں تو شاید ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں. ایسا نہیں. اگر آپ ڈگری کی بنیاد پر کسی شخص کو پرکھتے ہیں تو شاید آپ کو مایوسی ہوگی، لیکن اگر آپ علم کی اور تبحر کی سطح پر آپ ایک انسان کو پرکھتے ہیں، اس کے تعقل پر اس کو پرکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کو ایک خوش کن احساس ہوگا کہ ایک ایسا حساس شاعر، ایک ایسا فرد جو معاشرے کی مختلف اکائیوں کو، اس کے مختلف حصوں کو کس شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے اور اس کرب کو اپنے شعری اظہار کے اندر ڈھالتا ہے، ویسا ہی کرب جیسا کہ آپ کو تنویر سپرا کی شاعری میں نظر آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا تعلق تنویر سپرا کی جو قبیلہ ہے اس قبیلے میں کوئی میں ان کو بڑا بنا کر نہیں پیش کر رہا. آپ یقیناً شاعری سنیں گے اور ان سے گفتگو بھی آپ انشاءاللہ بہت آپ کو اچھی لگے گی. تو میں جناب صفی الدین صفی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام، آپ کی ہمارا چینل آپ کی آواز اور ادیب اور ہم. بہت شکریہ جناب. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکر اللہ پاک کا. خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت ہے، اللہ پاک کا بہت کرم ہے. براہ راست آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری جو سوسائٹی ہے علم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور شاید علم سمجھتی ہے کہ کہیں ڈگریوں کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ادیب ہونے کی حیثیت سے کہ کیا یہ جو رویہ ہے کہ ہم علم کو ڈگریوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں، کیا یہ رویہ درست ہے آپ کے نزدیک؟ جی آپ نے عقیل صاحب بہت اچھا سوال کیا. اس کی میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں اس کی تھوڑی سی ایک شعر سے شروع کرتا ہوں. اپنا میرا شعر ہے کہ آج کا دور حقیقت سے بہت دور ہے، جہاں لطف اظہار وفا شعر کہانی کا. ہاں کیا کہنے. تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے کا سب سے جو نیگیٹو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کو اس کی ظاہری جو اس کے پاس ڈگری ہیں ان سے ہم اس کا معیار کا تعین کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اس نے یا بی ایس سی کی ہوئی ہے، ایم ایس سی کی ہوئی ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، تو اسی بندے کو اس معاشرے میں ایک الگ سا اس کو معیار دیا جاتا ہے. اور جو کم پڑھا لکھا ہے، یہاں تک میرے خیال میں میٹرک والے کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا، ایف اے والوں کو بھی یہاں پہ نہیں سمجھا جاتا. ایون کہ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ادب کی تخلیق کرنے میں ڈگریوں کی ضرورت ہو. اس میں ڈگری کا کوئی طلب نہیں ہے. اچھے ادب کی تخلیق میں یہ تو اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے. کسی بھی شخصیت کو اللہ پاک اس سے نوازتا ہے، اور کیونکہ وہ حساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے اسے وہ نوازتا بھی ہے، وہ چیز دیتا بھی ہے کہ وہ اس کے پاس وہ نگاہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی کہ جس سے وہ دیکھتا ہے
وہ اس کے پاس وہ دل ہوتا ہے حساس جس سے وہ محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے تجربات کو، مشاہدات کو اپنے شعر کی کالم میں ڈالتا ہے، اور وہ تکلیف، وہ درد، وہ احساس جو وہ خود محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہی درد اور احساس یہ دوسرے محسوس کریں، بہت اچھا. ان کو پتہ چلے کہ یار ایک غم، دکھ اور خوشی کی کیفیت، یا یہ جو کیفیات ہیں یہ در حقیقت ہیں کیا. وہ یہ بھی ایک فن ہے، یہ اساتذہ نے جو اساتذہ سے یہ بنایا، یہ انہوں نے بنایا ہے، یہ ایک فن ہے. جس طرح کوئی زبان ہے، دوسری نثر ہے، جیسے نثر آپ اچھی نثر بنا پڑے تو وہ اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے دل پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شاعری ہے یہ کیونکہ دل کی دھڑکن کے ساتھ چلتی ہے تو اس کا اثر نثر کی نسبت زیادہ پڑتا ہے، اس کی مزاج پر، اس کی طبیعت پر، کیونکہ اس کی جو زیر و بم ہے، جو نشست و برخاست ہے الفاظ کی، اس میں بہور کا تعلق ہے، اس میں ایک خاص وزن کے ساتھ آپ ایک بات کر رہے ہیں، جو بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ایک آپ اس کو وزن میں. اچھا، یہ ایک بات بڑی آپ نے گفتگو چھیڑ دی کہ شاعر، آج کا جو شاعر ہے وہ بہت ساری چیزوں سے وہ لبرٹی چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، اور وہ جو کہہ رہا ہے یعنی کہ اپنی خواہش جو وہ لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اگر اس کو شاعری کا نام دوں تو یہ اس کو شاعری مانا جائے. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو وزن ہے یا بہور ہے یا عروض ہے وہ شاعری کے لیے ایک بہت اہم رکن تصور کیا جاتا ہے. تو آج کا نوجوان جو ہے وہ عروض سے خائف نظر آتا ہے، اور اس ایک جو ردھم اس سے قائم ہوتا ہے اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ آج کے جو نوجوان ہے وہ جو ایک لحن ہے، ایک موسیقی ظاہر غنائیت پیدا ہوتی ہے، اس سے دوری اختیار کر، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سر اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں، ساری تو میں نہیں کہتا لیکن بہت ساری، اس میں یہ ہے کہ وہ شاعر بننے کے شوق میں وہ یہ ایسا کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شاعر بنیادی طور پر فطری طور پر شاعر نہیں ہوتے. لیکن اگر وہ شاعر نہیں ہے، فرض کریں کہ وہ فطری شاعر نہیں ہے، اس کو ایسا کیا چیز ستاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شاعر کہلانا چاہتا ہے؟ اگر اس کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیت کچھ اور ہے، کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پہچاننے میں کچھ چوک کا شکار ہو، کچھ غلطی ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کی تخلیقی صلاحیت شاعری میں نہیں، اس کا میدان شاعری نہیں بلکہ کچھ اور ہے؟ سر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب جو شاعر ہوتا نہیں ہے اور بننے کی کوشش کرتا ہے، اس بیچارے میں ایک یہ خوبی میں ضرور کہوں گا کہ اس میں یہ ہوتی ہے خوبی کہ وہ اس سے کم اتنا پتہ ہے کہ کوئی اچھی شخصیت یا ایک دانشوری یا ایک علمی قابلیت یا علمیت سے تعلق جو ہے اس سے اگر اس نے رکھنا ہے تو اس نے فیڈ ہوئی چیز ہے شاعری، وہ شاعر بننا چاہتا ہے. لیکن کیونکہ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، مشکل ہے تھوڑا، اس میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو شاعری میں آپ کے اندر ہوں گی تو وہ آپ تبھی تخلیق کر سکیں گے، اچھی شاعری کر سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے خاص ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایک دین بھی ہوتی ہے. میں آپ سے ایک چیز بالکل نجی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تعلیم میں، جیسے کہ آپ پی ایچ ڈی نہیں، آپ ڈاکٹر نہیں، آپ نے ایم اے نہیں کیا ہوا، آپ ایک وہ واجبی سی تعلیم جو ایک متوسط طبقہ یا اس سے بھی کم طبقہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، وہ آپ نے حاصل کی. اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ عروض کیا ہے، اس کی بہور کیا ہے، تو یہ آپ کے اندر یہ شمع کیسے روشن ہوئی کہ یہ چیزیں مجھے سیکھنی چاہیے؟ اور کیا اس کا تعلق اتنے بڑے سطح پر ہے کہ لازمی اس کے لیے پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے کہ پی ایچ ڈی ہوگا تو یہ کام سیکھے گا ورنہ نہیں سیکھ سکے گا؟ جیسے آپ کی مثال سامنے ہے کہ آپ ہمارے سامنے موجود ہیں اور آپ نے کوئی اس طریقے سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ ان تمام امور اور اس کے جو رموز اور اوقاف ہیں اس سے واقف ہیں. یعنی کہ اس کا مراد کہیں یہ تو نہیں ہے کہ علم کہیں کچھ اور چیز ہے اور ڈگری کچھ اور چیز ہوتی ہے. جی آپ نے بالکل یہی کہا، ٹھیک فرمایا. اس کے لیے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب کتابیں نہیں تھیں، تعلیم نہیں تھی، جو ایک پبلش
جو علم پبلش ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. آج کل تو دور ہے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں ہر طرف ہر چیز پہنچ جاتی ہے. ایک وقت وہ بھی تھا جب یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، تو یہ جو وزن تھا اسی ان پڑھ دیہاتی اور اس جیل کے اندر تھا، جس نے وہ سوچا سمجھا کہ یار یہ ایک الگ دنیا ہے اور اس کو کچھ ایسا طریقہ ہو کہ دوسروں تک پہنچایا جائے. اس وقت وہ کہ یہ رسائل نہیں تھے، ہاں لکھنے کا تو تھا، لیکن یہ جو آج کی اخبارات اور رسالے اور کتابیں چھپتی ہیں وہ نہیں تھا. انہوں نے اپنی طرح کوشش کی، ان میں کچھ جو لکھنا جانتے تھے وہ بھی نکلے، اور انہوں نے پھر یہ ان کی ساری مہربانی ہے جو ان کی کوششیں ہیں کہ انہوں نے پھر یہ جو اوزان ہیں ان کو فکس کیا. انہوں نے یہ تمام اوزان بنائے اور اللہ پاک نے یہ دین تو اللہ پاک یہ. پھر میں کہتا ہوں کہ انسان کے اندر جتنی وزن ہو سکتے ہیں، جتنے لہجے، جتنے میں کیا کہوں کہ وہ ایک پیمانے یا جتنی لمٹ ہو سکتی ہے کہ وہ اس حد تک آواز نکال سکتا ہے، اس حد تک وہ اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا، اس کا لہجہ نہیں جا سکتا، اس کی زبان، اس کی عقل، اس کا وہ نہیں جا سکتا. تو وہ اس کی حد کون سی ہے، اس کے اندر رہ کر انہوں نے پھر بیٹ بنائے. وہ بیٹ نکلے، 4 کے نکلے، 6 کے، 8 کے، 10 کے، 12، اسی طریقے سے 16 آگے. تو وہ وزن ایک قائم کیا انہوں نے، اور اسی وزن میں رہ کر انہوں نے بات کی. پھر اس وزن میں رہ کر جب وہ پھر وہ ذہن نکلے، ابھی اس وقت تو یہ نہیں تھی ڈگریاں اور یہ باقاعدہ علم عروج کی شکل میں نہیں تھا، بعد میں بنا یہ. لیکن اس وقت جو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت جنہوں نے یہ علم ایجاد کیا تو وہ کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں تھے، ان کے اندر فطرت نے ڈال دیا تھا وہ، تو انہوں نے اس کو لوگوں تک، دوسروں تک پہنچایا. یہ اللہ کی خالص دین ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے. آپ نے عروج کہیں سے سیکھا؟ سر میں نے عروج کہیں سے نہیں سیکھا. ہاں میں اتنا یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جب شروع میں شاعری کرتے تھے تو میں نے ایک دفعہ ایک غزل لکھی، تو میں نے بہت مشہور و معروف شاعر انور محمود صاحب کو دی تھی، بائی ڈاک کے ذریعے لفافہ واپسی کا میں نے اس میں ڈالا، تو اس پر اپنا ایڈریس لکھ دیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ جواب دیں، مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ جواب دیں. میں نے کہا یار پتہ نہیں خط پہنچے گا بھی نہیں. وہ ایسا سادہ سا تھا. خط خیر پہنچا، انور مسعود صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی، انہوں نے اس جواب بھی دیا، اور انہوں نے مجھے خط میں یہی کہا کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں، آپ شاعری کریں. ہم نے بھی ایسی شروع کی، وہ کہ آپ کے کلام میں بے وزنی بھی ہے، کیفیت ہے، لیکن وزن میں بھی شعر ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں آپ کہاں پہ یہ وزن چھپ ہے، اس کو آپ کر لیں. یہ انہوں نے لکھا. اور پھر میں نے 9ویں کلاس میں لکھنا شروع کیا. یہاں پہ ہمارے جاننے والے بہت ہمارے اچھے دوست شوکت قادری صاحب رہتے تھے. جی ان کا انتقال ہو چکا. ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کا وہ جان اچھا کرے. وہ عروج کو بہت سمجھتے تھے. ہماری ملاقات یہاں پہ ایک اور ہمارے بہت بزرگ شاعر اچھی توکل حسین صاحب ہوتے تھے، ان کے یہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو شوکت صاحب وہاں پہ آتے رہتے تھے. تو شوکت صاحب سے، توکل صاحب سے کی وساطت سے واصلہ ہوئی. تو انہوں نے جب ہمیں دیکھا کہ یہ لکھتے ہیں، تو وہ خود بھی شاعر تھے بہت اچھے، عروج کے بڑے ماہر تھے. تو ان کے ساتھ پھر دوستی شروع ہوئی. پھر وہ بتاتے تھے کہ یہاں پہ یہ کرنا ہے، یہ گر رہی ہے، یہ غلط کر رہی ہے. لیکن ہم جو اللہ کی یہ دین ہے، جب لکھتے تھے تو وہ ہوتا تقریباً وزن نہیں تھا، وہ بہت چھوٹی موٹا جو فرق ہوتا تھا وہ ہمیں شوکت صاحب بتاتے تھے. تو بس یہیں سے شروع کی. باقاعدہ عروج میں نے پڑھا نہیں ہے، مجھے اس کا نہیں پتا کتنی بہریں ہیں، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سی لمبا علم ہے، اس کا نہیں پتا. ہاں یہ اللہ کی دین ہے کہ جو اگر کوئی بے وزنی کی مصرع کہیں آ جائے تو پھر محسوس ہوتا ہے یہاں پہ، اور پھر اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، پھر ہو جاتا ہے. پھر آپ جیسے اساتذہ سے جو ہے صاحب کا پڑھتا رہتا ہے، پھر کچھ باتیں ہم تو آپ کی طرح طالب علم ہیں جی. ہاں ہم تو اساتذہ میں تو ہمیں شمار نہ کریں. اچھا ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ یہ جو عروج دان ہوتا ہے یہ اچھا شاعر نہیں بن پاتا، کیا یہ درست بات ہے کہ ایک سر یہ غلط جو عروج دان ہے وہ اچھا شاعر نہیں ہو سکتا؟ نہیں سر یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ وہاں پہ ہوا ہے کہ جو شاعر تھے ہی سارے، وہ کہ ان میں عروج کا فن تھا، انہوں نے عروج کو مکمل سیکھا کیا،
لیکن اس سے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عروج کی وجہ سے اس کی شاعری پہ اثر پڑا ہے یا اثر پڑ جاتا ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ یہ کوئی بات ہے کہ ایک بندہ ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، کوئی 10 فنوں میں ماہر ہوتا ہے، کوئی یہ شخصیت کی بات ہوتی ہے، اس کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں سمجھتا کہ جو بندہ شاعری کو سمجھتا ہے کہ شاعری نثر نہیں ہے، اس کا تعلق دل کی دھڑکن کے ساتھ، اس نے یہ عام سی بات سیدھی جملوں میں نہیں کرنی۔ اگر اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے شعر کیسے بنانا ہے، وہ کیسے اثر کرے گا، تو پھر وہ ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ عروج میں جا رہا ہے نہیں جا رہا۔ وہ اتنا تو کاریگر وہ بھی ہوگا کہ وہ پہلے تو فلو میں لکھے گا، وزن تو بعد میں دیکھے گا۔ ایسا ہی ابھی وہ پہلے جب فلو میں لکھ رہا ہے تو وزن بعد میں دیکھ رہا ہے، تو پھر وزن کیسے آڑے آ گیا، اس کے عروج اس کے آڑے نہیں آ رہا۔ وہ تو اپنے فلو میں لکھ رہا ہے، وہ تو بعد میں وزن چیک کرے گا۔ اب اگر وہ فلو میں ویسے لکھ رہا ہے، وزن بعد لیکن وہ لوگ جو اب شعر لکھتے ہوئے وزن پہلے چیک کرتے ہیں اور بعد میں اپنا مصرع اس کے اوپر بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں اب مطلب یہ بھی ایک رویہ ہے نا جی کہ ایک قافیے جو ہیں وہ ایک سائڈ پر لکھ لیے اور اس کے بعد ایک بحر جو ہے اس کا وزن جو ہے اس کے سامنے لکھ لیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک مصرع جو ہے وہ بنا دیا اور اس کے نیچے آپ جو ہیں وہ اشعار جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کیا یہ ایکچولی یہ رویہ درست ہے، یا وہ رویہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے ایک فلو میں جو شعر لکھ لیتا ہے یا پوری نظم یا غزل جو ہے وہ لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد کہیں اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اب دیکھا جائے کہ کہیں کسی وزن کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا کہیں سے کوئی رکن کی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ تو ان دونوں رویوں میں بہتر رویہ کون سا ہے، یا دونوں رویے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں رویوں میں ایک اچھا شاعر ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ جی یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ رویے دونوں ٹھیک ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ آدمی کاریگر کتنا ہے۔ وہ اگر اس کا دماغ، اس کی سوچ ساری عروج کی طرف ہے، تو عروج کی طرف رہ کے بھی اگر اس کو اپنے دوسرے کام جو شاعری وہ کر رہا ہے اس کا بھی اگر اس سے پتہ ہے یا اندر سے کر رہا ہے، تو وہ میرے خیال میں پھر بھی اچھی کرے گا۔ اور اچھا یہ ایسے ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عروضی بالکل ہی اچھا لکھ نہیں سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ عروضی اچھا لکھ سکتے ہیں، بہت ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں عروض کے ماہر۔ مطلب یہ ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ جب آپ قافیے لکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جو آپ کے اندر ایک فطرت تقاضا کر رہی ہوتی ہے اس کو آپ بریکٹ باؤنڈ کر لیتے ہیں کہ یہ میرے قوافی ہیں اور میں نے انہی کے ساتھ آگے چلنا ہے، جبکہ اگر یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ قافیہ رکھنا ہے اور اس کی فطرت کے ساتھ جو میں آئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کسی قوافی کے ساتھ اس کا بہتر خیال جو ہے اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے دور اب اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب وہ شاعری بھی جو ایک بالکل فطری ہے، اور اسے جیسے آپ کہیں کہ یہ الہامی چیز ہے، اس کے باوجود یہ الہامی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ٹیکنیک بن گئی ہے۔ اب وقت کی کمی ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا بھی ہے، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ سارے کام اس نے ساتھ کر رہا ہے، تو پھر وہ شاعری میں جب کرتا ہے تو وہ پھر ڈھونڈتا ہے، کیونکہ شاعر تو وہ آلریڈی پہلے سے ہے، اب اس کو مہارت چاہیے، ٹیکنیکس اس کے پاس ہیں کہ میں نے اب اس کے ذہن میں ایک قافیہ بھی آ گیا تو اس سے پورا وہ غزل وہ اگر لکھنا چاہ رہا ہے یا جو کچھ بھی لکھنا چاہ رہا ہے، تو وہ کم سے کم 80% اس کی آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کو، یار یہ قافیہ یہ اچھا ہے، اس کو کس سینیریو میں لے کے جاؤں، میں کس زمین میں لکھوں، کیا کروں، اس کو اتنا آئیڈیا ہوتا ہے جب وہ تھوڑا آگے اس کو مہارت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ وقت کی کمی ہے اور ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہیں، آپ اس جھمیلے سے نکلتے ہوئے آپ نے ہر روز اپنے بچوں کے لیے کما کے لے کے جانا ہے، تب آپ کے گھر کا چولہا ہے وہ جو ہے وہ روشن ہوگا، لگی بندی تنخواہ تو آپ کی ہے نہیں، ظاہر ہے آپ کے مسائل ہیں، اور ان مسائل کے ساتھ آپ شاعری کو کیسے لے کر چل پاتے ہیں؟ مثلا بہت سارے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اس بات کی شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے یا ہمارے پاس کچھ ایسا سلسلہ ہوتا تو ہم شاید اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کر پاتے، لیکن وہ کر نہیں پا رہے ہوتے ایکچولی۔
لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے سامنے آپ کی مثال موجود ہے، آپ اپنی مزدوری بھی کرتے ہیں، مشقت محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک اچھا شعر، بہت سارے ایسے دوست ہیں آپ کے اشعار بہت زبانی دوستوں کو یاد ہیں، اتنے اچھے شعر ہیں، بلکہ یوسف حسن صاحب جو ایک ترقی پسند شاعر تھے، اور ترقی پسند تحریک کے آخری چشم و چراغ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو اپنی ذات میں مکمل طور پر جس کو ترقی پسند کہا جاتا ہے وہ تھے۔ تو انہوں نے آپ کے ایک مصرے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک مشاعرے کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ یہ مصرع تو آپ اگلی صدی میں چلا جائے۔ تو ایک وہ آدمی جس کا ایک مصرع کسی اگلی صدی میں چلا جاتا ہے، بڑا کمپلیمنٹ تھا ان کی جانب سے۔ تو وہ لوگ جو اس قسم کی رائے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس معاش کے لیے چونکہ ان کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ کس حد تک درست ہے کہ یہ کیا آڑے آ سکتی ہیں چیزیں تخلیق کے، یا اس کو بڑھاوا دیتی ہیں کہ آپ اس سے ایک درد کشید کریں اور ایک اچھی تخلیق جو ہے وہ پہ آپ لے کر آئیں؟ بنیادی طور پر تو شاعری درد اور جمالیات کا ایک پیکر ہوتا ہے نا جی، ایک مکمل اس کے اندر آپ تصویر کھینچتے ہیں اپنے معاشرے کی، اپنے درد کی، اور وہ اپنا درد جو سب کا سانجھا ہو۔ شاعر محض اپنا درد تو نہیں لکھتا۔ تو ایسے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اور ہم ورنہ بہت اچھا کر لیتے، یہ کیا سر یہ بارے میں آپ کی رائے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ایک حد تک بات درست بھی ہے اور ایک حد تک غلط بھی ہے، اس کو 50-50 میں لیتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ یا تو شاعری آدمی بہت خوشحالی میں کرتا ہے، تو یا آدمی شاعری بہت بدحالی میں کرتا ہے۔ یہ ان دو کیفیات میں کوئی ایک کیفیت اس پہ جب ہوگی، اس کیفیت سے گزر رہا ہوگا، تو جو بیسیکلی اس کے لیے پہلے شاعر ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ یہ تمام چیزیں ہوں، تو پھر اس کو جو خارجی ماحول ہے اس پہ اثر انداز ہوگا۔ بعض اوقات وہ بہت زیادہ خوشحال ہوگا تو وہ بیسیکلی اندر سے شاعر بھی ہوگا، تو اس کو ٹائم زیادہ مل جائے گا اور وہ مطالعہ بھی اس کا وسیع ہوگا، تو وہ پھر اچھا لکھ سکے گا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت معاشی طور پر بدحال آدمی وہ اچھی شاعری کرتا ہے۔ ساغر صدیقی ہمارے سامنے، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے تو رہنے کے لیے گھر بھی کوئی نہیں تھا، وہ ایسے ہی گزارتے تھے، سڑک میں کہیں گزار لیا، کہیں چائے کسی سے پی لی، سگریٹ کسی سے مانگ لیا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ساغر صدیقی جو ہے وہ ایک وہ بچہ جو ابھی اس جذباتی کیفیت میں آ رہا ہے جہاں پر رومانس چلتا ہے، ابھی اس میں بھی نہیں آیا، لیکن جیسے ہی وہ اس کیفیت میں آتا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ساغر صدیقی بھی کوئی شاعر تھا۔ جی، اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا فیکٹر کہ ساغر صدیقی صاحب کا گھر بار بھی نہیں تھا، وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، انہوں نے اچھا ادب تخلیق کیا، لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ان کے اوپر بال بچوں کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ شادی شدہ نہیں تھے جہاں تک میرا علم ہے، ان کو گھر بنانے کا کوئی پتہ نہیں تھا، نہ کوئی ان کی ضرورت تھی، وہ پھر ایسا آدمی لکھ یعنی کہ اچھا شعر لکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے بیوی بچوں سے آپ اس بڑا ہونا چاہیے، بیوی بچے تو شاید جیسے وہ ڈاکٹر کیا نام ہے جی ان کا، ڈاکٹر مزاحیہ جو لکھتے ہیں، نہیں جو نثر میں لکھتے ہیں، بٹ تمیزیاں جن کی ہیں کتاب، نام یاد رہا مستعد ہے مجھے، نہیں بٹ تمیزیاں، میں اس کا نام یاد رہا ان کا، اچھا بہرحال جی یونس بٹ صاحب۔ تو یونس بٹ صاحب نے ایک دفعہ اپنی کتاب جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس بدتمیزی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کو جو ہے وہ شادی ضرور کرنی چاہیے، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں جی۔ اچھا کون سا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک وہ کہتے ہیں جی کہ اگر شاعر شادی کرے گا تو اگر اس کی بیوی اچھی ہوئی تو اس کی زندگی بہت اچھے سے گزرے گی، دوسری صورت میں شاعری تو اچھی ہوگی۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ اس کو ایسے ہی مستانہ روی اختیار کرنی چاہیے تو یہ اچھا
اگر میں یہ بات کروں تو پھر تو آج کی جو ترقی پسند لوگ ہیں، جو نئی نسل ہے، وہ تو کہیں گے یار یہ تو پھر فضول کام ہے. تو جب باقی دنیا کی ذمہ داریوں سے وہ جان چھڑا کے لکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ تو نیگیٹو رویہ بن جاتا ہے. یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ایک جو چیز ہوتی ہے، شعر کہنا، سادہ شعر کہنا الگ بات ہے، ایک تخلیقی سطح پہ جا کے شعر کہنا الگ بات ہے. تخلیقی سطح پہ جب شعر آپ جا کر کہیں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ ٹائم تو لگے گا. یا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جینون اندر سے وہ بندے کا مزاج ہی اتنا بنا ہوتا ہے، تو وہ بات ہی کرتا ہے تو وہ شعر بنا بنایا اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. یہ اقبال جیسے بھی آپ اگر شاعر کو دیکھیں، اس کی تاریخ بھی دیکھیں، تو انہوں نے بھی ایک رات میں 200 شعر تو ضرور لکھے ہیں، لیکن ان سبھی کے سبھی انہوں نے پھاڑے بہت ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کتنا لکھا ایک نظم کے لیے، اور وہ ساری پھاڑ کی ڈالی. جی وہ سنا ہے ہم نے کیا ہے جی، مسجد کا جو کرتبہ ہے جی وہ لکھنے کے لیے ان کے ایک نظم کے 100 ڈرافٹ جو ہیں وہ انہوں نے بنے ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر بنی. یا ویسٹ لینڈ کو دیکھ لیجیے کہ ویسٹ لینڈ کی تھی گئی جب ایزرا پاؤنڈ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک مصرع اور ایک آدھا مصرع یعنی 1.5 مصرے کی نظم ہے. تو دوبارہ پھر ویسٹ لینڈ جو ہے وہ لکھی گئی، اور کس عالمی شہرت کی وہ نظم سامنے آئی ہے. تو سارے ایک اور بات ہے کہ کوئی بھی چیز قربانی کے بغیر حاصل نہیں. کسی بھی منزل کو پانے کے لیے سفر ضروری ہے، محنت اور کوشش کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو آپ پیچھے بات جو کر رہے تھے کہ اس کے لیے حالات کے، کہ اگر کسی کے حالات خراب ہیں تو وہ اچھا شعر کہہ سکتا ہے، یا کسی کے حالات بہت اچھے ہیں وہ اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں صورتوں میں ممکن ہے. صرف بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جب کسی فیلڈ کو چنتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کتنا سنسیئر ہے، کتنا اس کے ساتھ وہ مخلص ہے. جی کمٹمنٹ بہت اس کی ضروری ہے. کمٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں یہ کسی حد تک بات مانی جا سکتی ہے کہ حالات بعض اوقات ایسے محض پہ لے جاتے ہیں آدمی کو کہ وہ بہت فنکار، بڑے بڑے فنکار مر گئے ہیں. کسی کو غربت نے ٹچ لیا، کسی کو کسی اور آفت نے ٹچ لیا. تو یہ دنیا کا سلسلہ یہ چلتا آ رہا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہونا ہے، کلیہ نہیں ہے. دیکھیں نا جی، ہمارے سے بہت سارے ایسے اشعار موجود ہیں جن کے شاعروں کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، لیکن اردو نے وہ اشعار اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اردو جو ادب ہے، اردو شاعری ہے، وہ اس کا دامن تو اتنا وسیع ہے اور اتنا خوش آمدید کہتی ہے کہ اگر کسی شاعر نے ایک مصرع بھی خوبصورت کہا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ادب ہے اس ایک مصرے کو بھی رائیگاں نہیں ہونے دیتا، اس کو یاد رکھتا ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک مصرع ایسا تخلیق کر جائیں. ظاہر ہے ہر شاعر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مصرع ایسا تخلیق کر جائے جو جب تک وہ زبان زندہ ہے وہ اس زبان کے اندر وہ ایک مصرع جو ہے اس کی باز گشت جو ہے وہ بار بار سنائی دیتی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اظہار کے لیے آپ نے شعر کو ہی کیوں چنا؟ سر یہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ شاعر آدمی خود بنتا نہیں ہے، جو وہ بنا بنایا وہ شاعر پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی میری بات سے اختلاف کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آدمی کوئی جو خود ساختہ شاعر ہوتا ہے وہ بظاہر تو وہ کہتا ہے کہ وہ خود، لیکن اس کے اندر وہ شاعری موجود ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. وہ خود ساختہ نہیں ہوتا. خود ساختہ شاعر تو نظر آتے رہتے ہیں، خود ساختہ بھی ہیں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں دور میں اتنے سن میں اتنی جب کلاس میں تھا تو میں نے شاعری شروع کی، یہ ایک ظاہری چیز ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ شاعر شروع سے وہ ہوتا ہے، پیدائشی وہ ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی واقعہ، کوئی ایسا ایونٹ جیسے ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شعر شروع کرتے ہیں، جو ڈیبیٹنگ سوسائٹی شروع ہوئی وہاں پر اس نے تقریری مقابلہ کیا، وہاں سے اس کو شعر پسند آنا شروع ہوئے اور وہ شعر کے اظہار کی طرف چلا. میں بالکل اس بات سے اتفاق کروں گا کہ میرے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسی یادیں ہیں میری کہ میں نے مثال کے طور پر کچھ ایسا سنا کہ جو میرے اندر گھر کر گیا. میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، یہ روح تک اس کی تاثیر آ گئی، جیسے وہ چلے کہتے ہیں روح تک آ گئی تاثیر مسیح آئی. تو یہ کچھ ایسا سنا کہ وہ بس لگ گیا اندر سے. تو پھر شعر
نکلنے شروع ہو گئے. پھر وہ بندہ جی ظاہر ہے جی، اور اکثر شعراء کے ہاں یہ ٹرم استعمال کی کہ شعر سنا وہ لڑ گیا ہے مجھے. ہاں جی وہ بندے کو جو ہے وہ اندر سے جب کچوکے مارتا ہے تو ظاہر ہے آپ ایک تخلیقی وہ ٹریگر آپ کا دب جاتا ہے جو آپ کے اندر فطرت میں رکھا ہوتا ہے. وہ ٹریگر اصل میں تو وہاں پر ہاتھ لگنے کی بات ہے نا جی، کہ وہاں پر ٹریگر آپ کا دب گیا جی جی تو بس آپ کو اب پتہ چل گیا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں، میں افسانہ لکھ سکتا ہوں یا اور کسی صنف میں جو ہے وہ کام کر سکتا ہوں. بالکل. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ تنقید کا جو شعبہ ہے یہ کیا ادب کے لیے فائدہ مند ہے بھی، یا جس طرح بہت سارے آج کل نوجوان طبقہ یہ کہتا ہے کہ تنقید کی قطعی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک شاعر کی تضحیک کرتی ہے یا اس کو رد کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کے اندر تنقید کا کوئی جواز موجود ہے؟ جی بالکل. تنقید بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے میں آپ کو حال ہی کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست تو خیر دوست ہی سمجھیں، میرے ایک دوست تھے، ان کے بھائی ہیں چھوٹے، وہ لکھنے کا انہیں شوق آیا. انہوں نے کہیں بورڈ پڑا لکھا ہوا تھا، ادبی کوئی حلقہ بنایا تھا انہوں نے، تو ان کا باہر بورڈ پڑا تو نیچے نمبر لکھا ہوا تھا جنہوں نے وہ بنایا ہوا حلقہ ہے. اس میرے دوست نے میں نے فون کیا اس کو کہ یار میں بھی شاعری کرتا ہوں اور میں آپ کے حلقے میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے وہ کیونکہ ہمارے گاؤں کا تھا، اخلاص کا تھا، تو انہوں نے کہا پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس بندے نے کہا کہ میں اخلاص کا رہنے والا ہوں. تو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں ان کا، مختار صاحب ہمارے مچھال کے جی، ان سے سردار مختار صاحب، ان سے فون پہ بات ہوئی صاحب. تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم اگر اخلاص کی ہو تو تمہیں وہاں پہ چلے جاؤ، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سبھی صاحب کے پاس چلے جاؤ. وہ بندہ اخلاص کا ہی تھا، وہ مجھے جانتا نہیں تھا شاعری کے بارے سے، وہ میرے پاس آ گیا. مجھے خیر تعارف ہوا کرایا، اس نے ساری بات ہوئی. اس نے کہا کہ میں یہ آپ کے حلقے میں آنا چاہتا ہوں. بسم اللہ، آپ آئے ہمارا، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کدھر سے کوئی آ رہا ہے بندہ، کوئی جانور بندہ ہمیں ملے. پھر اسے میں نے یہی بتایا کہ 10 سال ہو گیا ہمیں کوئی بندہ ملا نہیں ہے، بڑی خوشی ہے آپ آئے. انہوں نے کچھ لکھی ہوئی تھی وہ مجھے دکھایا. انہیں شوق بڑا تھا جائے کا. وہ حلقے میں گئے، میں نہیں گیا، اس نے وہ گئے. خیر انہوں نے جب اس نے وہ حلقے کا ماحول وغیرہ دیکھا، وہ پھر دوبارہ وہ حلقے میں نہیں آیا. اور میرے خیال میں تنقید سے ڈر گیا. تو جو تنقید سے ڈرتے ہیں وہ میری ایک بات سن لیں کہ وہ اعلیٰ سطح کا شعر نہیں لکھ سکتے. وہ شعر لکھ لیں گے، میں مانتا ہوں بہت لکھنے والے ہیں. اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ بغیر تنقید کے کوئی بڑا شعر نہیں ہو سکتا، کہ جو تنقیدی نشستیں نہیں کرتا وہ بڑا شعر لکھ نہیں سکتا، یہ ایک الگ بات ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک فارمولہ ہے، ایک کلیہ ہے، اس کے اوپر آپ نے اگر چلنا ہے تو تنقید ضروری ہے. جی ظاہر ہے، تنقید اصل میں تو شعر کی تفہیم کا مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید شاید اس کے سکم نکالنے کا، اس کے نقائص نکالنے کا نام ہے، جبکہ تنقید کا بنیادی مقصد کسی ادب پارے کے اندر سے نقائص برآمد نہیں کرنا، بلکہ وہ چیزیں برآمد کرنا جو معاشرے کے لیے بہت اچھی ہیں اور ان کی تفہیم معاشرے پر کیسے ہو سکتی ہے یا کیسے ہونی چاہیے. اس قسم کے جو سوالات ہیں بنیادی، یا لسانیات کے حوالے سے ہو گئے یا نظریاتی حوالے سے مباحث ہیں، وہ تنقید اپنے موضوع بناتی ہے ان سوالات کو. تو ظاہر ایسے لوگ جو بھاگتے ہیں وہ تنقید سے تو شاید اپنے وجدان کے تحت تو بہت اچھا شعر کہہ لیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کب تک ایک ایسا اچھا شعر ہوتا ہے. جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک شروع کیا تھا پہلے، مجھے شوق جو آیا تھا کہ میں قرآن کو حفظ کروں، تو میں نے حفظ شروع کیا بغیر کسی استاد کے، خود ہی پہلا سے پارا کوئی آدھے سے زیادہ میں نے حفظ کر لیا تھا. میرے ایک دوست ہیں عمران بشیر، وہ خود بھی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. جب عمران بشیر کو پتہ چلا کہ صفی قرآن حفظ کر رہے ہیں تو آدھا سے زیادہ سپارہ اس نے حفظ کر لیا. تو ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بات کی، وہ بات مجھے بہت اچھی لگی. عمران بشیر نے کہا یار صفی، تمہیں قرآن حفظ کرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے، تم کرو، تمہیں شوق ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تم قرآن حفظ کر بھی لو تو تم کسی مدرسے کے فارغ التحصیل طالب علم کی طرح قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. تم قرأت
ویسی نہیں کر سکتے، چاہے تم پورا قرآن حفظ کر لو، 5 سال لگاؤ، 10 سال لگاؤ. جی ظاہر اس میں تکنیکی تم جو اس- ضروریات بالکل- ہیں، بالکل تجوید کا معاملہ ہے یا بالکل اس کے ادائیگی ہے، ادائیگی ہے وہ کیونکہ وہ بغیر خود حافظ استاد کے۔ قرآن ہے اور مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، تو اس کو تجربہ بھی ہے. اس نے کہا کہ یار اس سے ہو تو جاتا ہے، قرآن تو حفظ ہو جائے گا، لیکن وہ جو جس طرح پڑھنے کا طریقہ ہے، جو قرأت ہوتی ہے جو مدرسے کا، اس طرح آپ تم نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک مدرسے میں نہیں کرتے. تو پھر میں نے یہ اس کی بات مان لی. میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے کہ میں قرآن حفظ کر بھی لوں، محنت بھی کروں، تو وہ قبول بھی نہ ہو آگے، کوئی اس کو مانے بھی نہیں، پھر مجھے کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پھر کرنا پڑا. تو پھر میں نے وہ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ یا خدا میں نے یہ چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، مجھے معاف کرنا. میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا، ممکن ہے اس میں وہ وہاں تک میں نہ پہنچ سکوں، کچھ نقاش رہ جائیں گے تو کوئی گناہگاری نہ ہو. پھر میں نے وہ چھوڑا. تو یہ بھی سیم وہی چیز ہے کہ جب آپ تنقیدی محفل میں نہ بیٹھیں گے تب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ یہ شعر جو کہہ رہے ہیں وہ سطح کیا ہے، کس سطح کا ہے، وہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، آپ کی ذہنی فکری حوالے سے، فنی حوالے سے آپ کا کیا معیار ہے. آپ کو کبھی یہ نہیں پتہ چلے گا، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ آپ نے اچھا لکھا ہے، برا لکھا ہے. آپ نے جو بھی خیالات آپ نے اپنے اس کو شعر میں ڈالا ہے، ان کو کیا اس کی کچھ اور صورت بھی ہو سکتی تھی، یا یہی صورت ہے جس میں آپ نے یہ لکھا ہے. اس میں بہت سے فائدے کی بات ہے تنقید میں بیٹھا. اس کے بغیر میرے خیال میں اعلیٰ سطح کی شاعری نہ. اچھا صفی صاحب، ہمارے جو سامعین ہیں وہ ہماری گفتگو مسلسل اب تک سنتے آ رہے ہیں، اور یقیناً وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو وہ اشعار ہیں وہ بھی ان تک پہنچیں، کہ آپ شعر، ظاہر ہے کہ انہوں نے گفتگو تو آپ کی سن لی کہ آپ کس طریقے سے ادب اور شعر کو دیکھتے ہیں اور کن نظریات کو آپ اس کے اوپر آپ نظر رکھتے ہیں. تو آپ کچھ عطا کیجئے ہمیں، ہمارے سامعین کے لیے کچھ اشعار، تو ہم سب سننا چاہیں گے. جی بالکل. ابھی گفتگو میں ذکر ہوا تھا پروفیسر یوسف حسن صاحب کا. جی بہت اچھی ہے کہ جانے کتنے جسم ہیں میرے، جانے کتنے سائے ہیں. انہوں نے یہ جو مصرع وہی ناچیز کے لیے تعریف کے الفاظ کہے تھے، وہ اسی غزل کا مصرع تھا، شعر کا. اس کا مقطع نہیں ہے، اور میں نے بڑی کوشش کی اس کا مقطع لکھنے کے لیے، مجھ سے مقطع نہیں ہوا. میں نے پہ کافی پرانی ہے یہ یوسف حسن صاحب کا صدارتی یہ خطبہ تھا الخیر باب ذوق. جی اس میں میں نے پڑھی تھی، وہی آپ کی پیش جی بسم اللہ عطا کیجیے. من کی باتوں میں آ کر بھی کیا کیا دھوکے کھائے، کیا کہیں من کی باتوں میں بھی، من کی باتوں میں آ کر بھی کیا کیا دھوکے کیا کیا کھائے. دھوکے کھائے ہیں، آج تو وحشی دل کے ہاتھوں جان جان بہت گھبرائے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. من کی باتوں میں آ کر بھی کیا کیا دھوکے کھائے ہیں. آج تو وحشی دل کے ہاتھوں جان بہت گھبرائے ہیں. اور شہر وفا میں جی کر ہم نے آگ کا دریا پار کیا. کیا کہنے، واہ واہ. شہر کیا وفا خوبصورت میں مصرع جی ہے. کر کیا ہم کہنے، نے آگ کا دریا پار کیا. تم پہ کوئی احسان نہیں، بس اپنے عیب نبھائے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. شہر وفا میں جی کر ہم نے آگ کا دریا پار کیا. تم پہ کوئی احسان نہیں، بس اپنے عیب نبھائے ہیں. اور جانے کیسا روگ ہے جیون، جو چاہا وہ چھوٹ گیا. آہا واہ واہ. جانے سبحان کیسا اللہ. کیا روگ ہے کہنے. جیون، جو چاہا وہ چھوٹ گیا. اڑ کر گئے جو آس کے پنچھی، گھر کب لوٹ کے آئے ہیں. اور اندر کا کوئی دیپ جلاؤ، آج بڑا اندھیرا ہے. آہا اندر کا کوئی دیپ جلاؤ، آج بڑا اندھیرا ہے. اندر کا کوئی دیپ جلاؤ، آج بڑا اندھیرا ہے. آج تو شام سے اندھے گہرے کالے بادل چھائے ہیں. واہ اور واہ گل واہ. کھلنے کی رت آ پہنچی، آج سوئے گلزار چلو. آہا گل کھلنے کی رت آ پہنچی، آج سوئے گلزار چلو. آج بدن پر ہم نے اپنے سارے زخم سجائے. واہ 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 واہ. بہت گل اچھی. کھلنے کی رت آ پہنچی، آج سوئے گلزار چلو. آج بدن پر ہم نے اپنے سارے زخم سجائے ہیں. اور اپنے آپ سے واقف ہوں اور نہ ہی خود کو ڈھونڈ سکا. آہا واہ. جانے کتنے جسم ہیں میرے، جانے کتنے سائے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. سر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام
ادیب اور ہم میں آپ تشریف لائے. آپ کی آواز، آپ کا اپنا چینل ہے، اور ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے اس چینل کے لیے نکالا، اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی فیڈ بیک دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے سامعین، آپ نے ایک ضلع اٹک کے مضافاتی علاقے اخلاص سے تعلق رکھنے والے ایک خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب صفی الدین صفی صاحب سے آپ سے ملاقات ہوئی، اور ان کی گفتگو یقیناً آپ نے سنی ہوگی، اور یقیناً یہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے ہوں گے کہ ایک جو شاعر ہے، ایک ادیب ہے، وہ جب معاشرے کا نباز ہوتا ہے تو وہ کس انداز سے اور کس آنکھ سے معاشرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو کس انداز سے اپنے شعر کا یا اپنے فن کا یا اپنے ہنر کا، اپنے ادب کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے. ایک شاعر جو عمومی رویہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ شاعر جو ہے وہ معاشرے کا نکارت ترین جو فرد ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی کام نہیں آتا. تو ہمارے پاس صفی الدین صفی صاحب جیسے ایک شاعر کی ایک مثال موجود ہے کہ انہوں نے جس طبقے سے اپنی آواز بلند کی ہے وہ شاید ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ایک شاعری کے اندر یا ادب کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ایک وہ آدمی جو شاید بہت زیادہ عہدوں پر فائز ہو، بڑے عہدوں پر فائز ہو، یا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، وہی صرف شعر کہہ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ شفیع الدین صفی صاحب نے یہ ہمیں واضح کر دیا. آپ نے غزل بھی ان کی سماعت کی، اور انشاءاللہ ہم ان کی غزلیں جو ہیں آپ کا مزید بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی جو غزلیں ہیں، جو ان کے اشعار تھے، وہ معاشرے کے کس درد اور کس کرب کی نشاندہی کر رہے تھے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. ہمیں آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل جو آپ کی آواز ہے اس کے ایک دائنی طرف چھوٹا سا ایک نشان ہوتا ہے لائک اور سبسکرائب کا، اس کو ضرور دبا دیجیے گا. اگر آپ کو مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گھنٹی کا نشان ہوتا ہے، وہ اس کو بھی دبا دیجیے گا. اور آپ کو زیادہ اچھی لگے تو اس کے اندر کمنٹ بھی کر دیجیے گا، تاکہ ایک اچھے شاعر کیا، یہ تو ہمارے اس چینل کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے اس کمنٹ باکس میں کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ جب آپ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کر لیں گے تو یہی ویڈیو اپنی وال پر بھی شیئر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان عقیل ملک.